السلام علیکم جی، ویلکم ٹو اندر سیشن آف موسٹ امپورٹنٹ ایم سی کیوز آن دا کوآپریٹیو سوسائٹیز ایکٹ 1925۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ کی تیاری بھی اچھی چل رہی ہوگی۔ آج کے سیشن نمبر 19 میں ہم کریں گے چیپٹر نمبر 5 کے کوشچن نمبر 1 سے 10 تک، اور میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں نے اب تک کے جو سیشن ہیں ان کو اچھے سے پریپیئر کر لیا ہوگا۔ آگے چلنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک اور بات بتاتا جاؤں کہ اسی چینل پر آپ کو اور بہت سے کورسز ملیں گے جس سے آپ کو کافی ہیلپ مل سکتی ہے۔ اگر آپ پی پی ایس سی، ایف پی ایس سی یا کسی بھی دوسرے پبلک سروس کمیشن کے تھرو اگر آپ جاب سیکیور کرنا چاہتے ہیں تو ان کو ضرور دیکھیے گا، اور اپنے فیڈ بیک سے، اپنے کامنٹ سے ضرور آگاہ کیجیے گا، میں ویٹ کروں گا۔ تو آئیے چلتے ہیں، آج کا سیشن سٹارٹ کرتے ہیں۔ The very first question is under section 23, what does registration confer upon a society? آپشن اے ہے ہمارے پاس ٹیکس ایگزمپشنس، آپشن بی ہے باڈی کارپوریٹ اسٹیٹس ود پرپیچول سکسیشن، آپشن سی ہے کامنٹ فنڈنگ، آپشن ڈی ہے امیونٹی فرام لا سوٹس۔ تو یاد رکھیے اس سیکشن کے تحت سوسائٹی کو باڈی کارپوریٹ کا درجہ ملتا ہے، یعنی اس کی لیگل آئیڈینٹی مستقل رہتی ہے، جسے پرپیچول سکسیشن بھی کہتے ہیں، اور وہ جائیداد رکھ سکتی ہے، معاہدے کر سکتی ہے، اور اسی طرح مقدمے دائر کر سکتی ہے یا اپنا ڈیفینس کر سکتی ہے کورٹ میں۔ تو جب سوسائٹی رجسٹر ہوتی ہے تو وہ ایک قانونی ادارہ یعنی لیگل اینٹی بن جاتی ہے، جسے باڈی کارپوریٹ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سوسائٹی اپنی الگ قانونی شناخت رکھتی ہے، اور یہ قانونی شناخت جو ہے یہ افراد سے الگ ہوتی ہے، یعنی یہ ہمیشہ قائم رہتی ہے، ممبر بدلتے رہتے ہیں لیکن اس کی جو آئیڈینٹی ہے وہ قائم رہتی ہے، پرپیچول سکسیشن ہوتی ہے۔ آسان الفاظ میں اگر ہم بات کریں تو رجسٹریشن کے بعد سوسائٹی ایک مستقل قانونی شخصیت بن جاتی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے جی، تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ آپشن بی، باڈی کارپوریٹ اسٹیٹس ود پرپیچول سکسیشن۔ نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس وٹ پاور ڈز اے رجسٹرڈ سوسائٹی ہیو انڈر سیکشن 23۔ آپشن اے ہمارے پاس ایشو کرنسی، آپشن بی ہے ہولڈ پراپرٹی اینڈ انٹر کانٹریکٹس، آپشن سی ہے اوور رائڈ گورنمنٹ لاز، آپشن ڈی ہے اریسٹ ممبرس۔ تو یاد رکھیے رجسٹرڈ سوسائٹی کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ پراپرٹی ہولڈ کرے، کانٹریکٹس کرے، اور آئین کے مطابق قانونی کارروائی کرے۔ تو پھر اس کا کیا جواب ہوگا؟ آپشن بی، ہولڈ پراپرٹی اینڈ انٹر کانٹریکٹس۔ نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس انڈر سیکشن 24، وٹ کلیمز ٹیک پریورٹی اوور اے سوسائٹیز چارج۔ تو یاد رکھیے اس سیکشن کے مطابق سوسائٹی کے قرض پر سب سے پہلے حکومت کا حق ہوتا ہے لینڈ ریونیو پر، اور لینڈ لارڈ کا حق ہوتا ہے رینٹ پر، یعنی یہ دونوں چیزیں ادا ہوں گی تو پھر جو ہے اس کے بعد جو ہے سوسائٹی کا قرض جو ہے بعد میں ادا ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، تو پھر اس کا کیا جواب ہوگا؟ آپشن بی، گورنمنٹ لینڈ ریونیو اینڈ لینڈ لارڈ رینٹ۔ نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس کوشچن نمبر 4، جس میں وہ پوچھتا ہے واٹ از دا فرسٹ چارج انڈر سیکشن 24A1۔ آپشن اے ہمارے پاس ممبرز پرسنل پراپرٹی، آپشن بی ہے کراپس ریزڈ ود سوسائٹی لونز، آپشن سی ہے فیملی انہیریٹنس، آپشن ڈی ہے بزنس ٹریڈ مارکس۔ تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اگر کوئی فصل سوسائٹی کے قرض سے اگائی گئی ہے تو اس پر سوسائٹی کا فرسٹ چارج ہوگا، یعنی سب سے پہلے قرض کی ادائیگی کے لیے استعمال ہوگا۔ تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ کراپس ریزڈ ود سوسائٹی لونز۔ نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس کوشچن نمبر 5، جس میں وہ پوچھتا ہے وچ آئٹمز آر نوٹ کورڈ انڈر سیکشن 24A2's فرسٹ چارج۔ آپشن اے ہمارے پاس کیٹل پرچیزڈ ود سوسائٹی لونز، آپشن بی ہے ایگریکلچرل امپلیمنٹس فرام پرسنل سیونگس، آپشن سی ہے را مٹیریل باٹ ود سوسائٹی لونز، آپشن ڈی ہے فوڈر سپلائڈ تھرو سوسائٹی۔ تو ایسا ہے کہ سیکشن 24A2 جو ہے صرف ان اشیاء کو کور کرتا ہے، ان چیزوں کو کور کرتا ہے جو سوسائٹی لون سے خریدی گئی ہوں، ذاتی پیسوں سے خریدی گئی اشیاء اس میں شامل نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی جانور، کوئی چارہ، کوئی مشینری وغیرہ، کوئی چیزیں جو ہیں وہ سوسائٹی کے پیسوں سے خریدی گئی ہیں تو اس پر فرسٹ چارج ہوگا، ادروائز جو اپنی ذاتی رقم سے جو چیزیں خریدی گئی ہیں اس پر چارج نہیں ہوگا۔ تو پھر اس کا کیا جواب ہوگا؟ آپشن بی، ایگریکلچرل امپلیمنٹس فرام پرسنل سیونگس۔
نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس کوشچن نمبر 6. وہ پوچھتا ہے ہو از پروٹیکٹیڈ انڈر دا پروویو ٹو سیکشن 24A. آپشن اے ہے ہمارے پاس سوسائٹی امپلائز. آپشن بی ہے بونافائڈ پرچیزز وداؤٹ نوٹس. آپشن سی ہے گورنمنٹ آفیشیلز. آپشن ڈی ہے لون ڈیفالٹرز. تو یاد رکھیے اگر کوئی شخص نیک نیتی سے اور بغیر اطلاع کے کوئی چیز خریدتا ہے تو اس کے حقوق محفوظ ہیں اور وہ سوسائٹی کے چارج سے متاثر نہیں ہوگا. یہاں پر بونافائڈ کو سمجھنا ہوگا. اس کا مطلب ہے گڈ فیتھ پرچیزر، یعنی اس کی انٹینشن بری نہیں تھی، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ جو چیز خرید رہا ہے وہ قرض کے پیسوں سے خریدی ہوئی ہے اور نہ ہی اسے کوئی اطلاع تھی. تو ایسی صورت میں جو ہے وہ سوسائٹی کے چارج سے متاثر نہیں ہوگا. مثال کے طور پر کسی ممبر نے سوسائٹی کے قرض سے گائے خریدی لیکن قرض ابھی ادا نہیں کیا، اور اگر کوئی دوسرا شخص یہ گائے بغیر یہ جانے کہ یہ قرض کے پیسوں سے خریدی گئی تھی خرید لیتا ہے تو وہ خریدار جو ہے وہ محفوظ ہوگا. سوسائٹی اس سے وہ گائے واپس نہیں لے سکتی. تو پھر اس کا کیا جواب ہوگا؟ آپشن بی، بونافائڈ پرچیزز وداؤٹ نوٹس. نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس کوشچن نمبر 7 جس میں پوچھتا ہے واٹ ہیز فرسٹ چارج آن اے ممبرز انٹرسٹ ان ہاؤسنگ سوسائٹی پراپرٹی انڈر سیکشن 24B. آپشن اے ہے ہمارے پاس یوٹیلیٹی بلز. آپشن بی ہے سوسائٹیز ڈیوز فار رینٹ شیئرز لونز. آپشن سی ہے مینٹیننس اسٹاف سیلریز. آپشن ڈی ہے میونسپل ٹیکسز. تو یاد رکھیے ہاؤسنگ سوسائٹی میں کسی ممبر کے بقایا جات جیسے رینٹ شیئرز لونز سوسائٹی کی اموویبل پراپرٹی پر فرسٹ چارج رکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو پھر اس کا کیا جواب ہوگا؟ آپشن بی، سوسائٹیز ڈیوز فار رینٹ شیئرز لونز. نیکسٹ ہے ہمارے پاس کوشچن نمبر 8 جس میں پوچھتا ہے انڈر سیکشن 25 واٹ کین اے سوسائٹی سیٹ آف اگینسٹ اے ممبرز ڈیٹ. آپشن اے ہمارے پاس اونلی شیئر کیپٹل. آپشن بی ہے ڈیویڈنڈس بونسز اور پروفٹس پیبل. آپشن سی ہے پرسنل ایسٹس آؤٹ سائڈ سوسائٹی. آپشن ڈی ہے فیملی ممبرز ڈپازٹس. تو ایسا ہے کہ سیکشن 25 کے مطابق سوسائٹی ممبر کو ملنے والے ڈیویڈنڈس ڈپازٹس پروفٹس بونسز وغیرہ سے قرض کی رقم کو سیٹ آف کر سکتی ہے، یعنی اس میں سے کاٹ سکتی ہے. مثال کے طور پر ممبر کو جو ہے پروفٹ ہو رہا ہے اور ساتھ ہی اس ممبر نے قرض بھی لیا ہوا ہے تو اس پروفٹ میں سے اس قرض کی رقم جو ہے وہ کاٹی جا سکتی ہے. رائٹ. تو پھر اس کا کیا جواب ہوگا؟ آپشن بی، ڈیویڈنڈس بونسز اور پروفٹس پیبل. نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس کوشچن نمبر 9 جس میں پوچھتا ہے واٹ از ایگزامپٹ فرام کوڈ اٹیچمنٹ انڈر سیکشن 26. تو آپشن اے ہمارے پاس ممبرز پرائیویٹ پراپرٹی. آپشن بی ہے شیئر ان سوسائٹی کیپٹل. آپشن سی ہے بزنس انوینٹری. آپشن ڈی ہے بینک اکاؤنٹس. ایسا ہے کہ ممبر کا سوسائٹی کیپٹل میں جو شیئر یا انٹرسٹ ہوتا ہے یا پروویڈنٹ فنڈ ہوتا ہے وہ کسی بھی عدالت کے حکم یا کورٹ اٹیچمنٹ سے محفوظ ہوتا ہے، یعنی اسے قرض کی وجہ سے ضبط نہیں کیا جا سکتا. یہ شیئر یا انٹرسٹ عدالت کے کسی حکم یا ڈگری کے تحت فروخت بھی نہیں کیا جا سکتا. تو پھر اس کا کیا جواب ہوگا؟ آپشن بی، شیئر ان سوسائٹی کیپٹل. لاسٹ ون ہے جی ہو کی ناٹ کلیم اے ممبر سوسائٹی شیئر انڈر سیکشن 26. آپشن اے ہے آفیشیل اسائنی انڈر انسالوینسی لاز. آپشن بی ہے سوسائٹی کریڈیٹرز. آپشن سی ہے لیگل ہیئرز. آپشن ڈی ہے گورنمنٹ ٹیکس اتھارٹیز. تو یاد رکھیے گا اس سیکشن کے مطابق آفیشیل اسائنی یعنی جو انسالوینسی آفیسر ہوتا ہے وہ بھی ممبرز کے شیئر میں سوسائٹی پر دعویٰ نہیں کر سکتا. بنیادی طور پر یہ قانون جو ہے کوآپریٹیو سوسائٹی ممبرز کو جو ہے پروٹیکشن فراہم کرتا ہے کہ ان کے شیئرز دیوالیہ ہونے کے باوجود عدالت یا قرض دہندگان ضبط نہ کر سکیں. یعنی انسالوینسی لاز جو ممبرز کے عام اثاثوں پر لاگو ہوتے ہیں وہ کوآپریٹیو سوسائٹی شیئرز پر لاگو نہیں ہوتے. تو پھر سے کیا جواب ہوگا؟ آپشن اے، آفیشیل اسائنی انڈر انسالوینسی لاز. تو یہ تھا ہمارا آج کا سیشن. امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ جلد ہی ملتے ہیں ایک نئے سیشن میں نئے کوشچنز کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.